السلام علیکم۔ نانا جی کی کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو، نانا جی کی کہانیوں کو بہت پسند بھی کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے نانا جی کی ایک اور بہت ڈراؤنی کہانی لائی ہوں، جسے آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آیت الکرسی کا حصار کر لیں اور ہیڈ فونز لگا لیجئے، کیونکہ سردیوں کی کہانیاں بہت ڈراؤنی ہوتی ہیں۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں نانا جی کی کہانیوں کا۔ سلفکار بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ نانا جی نے ہمیں بہت ڈراؤنی کہانی سنائی۔ نانا جی کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کے پاس سید پور گاؤں سے ایک آدمی آیا۔ وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا، پریشان بھی تھا، خوف زدہ بھی تھا، اور گھبرایا ہوا بھی بہت تھا، اور شاہ صاحب سے فوراً ملنا چاہتا تھا۔ جب اس کی ملاقات شاہ صاحب سے ہوئی تو شاہ صاحب نے اس کی ساری سچویشن کی، اس کی اس حالت کی وجہ پوچھی تو اس کا یہ کہنا تھا، میں سید پور گاؤں کے ڈاک خانے کا ڈاک ماسٹر ہوں، اور آج آپ کے ساتھ اپنے ایک بہت بڑی مشکل لے کر حاضر ہوں۔ مجھے تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے، میں سید پور کے ڈاک خانے میں میری پوسٹنگ ہوئی ہے۔ اس سے پہلے میں میاں والی سائٹ پر تھا۔ اس گاؤں میں مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ہی جو ڈاک خانہ ہے، اس کے پیچھے ہی ایک مٹی کا جیسے پورا گھر ہے وہ ملا ہے، جہاں پر میں نے رہنا ہے۔ ابھی میں اپنی فیملی کو نہیں لے کر آیا، کیونکہ میں وہاں کا ماحول، وہاں کے حالات دیکھنا چاہتا تھا۔ جیسے میں نے وہاں پر آ کر اپنی ڈیوٹی شروع کی، جب میں نے آ کر ڈاک خانہ دیکھا، ڈاک خانہ بالکل ویرانے میں تھا۔ آبادی 2 سڑکیں تھیں، اگر مین گاؤں کی طرف داخل ہوں تو 2 سڑکیں بنتی ہیں۔ ایک سڑک آبادی کی طرف جا رہی ہے اور ایک سڑک ڈاک خانے کی طرف جا رہی ہے، جہاں پر سید پور ڈاک خانے کا بورڈ بھی لگا ہوا ہے۔ اب میں نے تو ڈاک خانے کی طرف ہی جانا تھا، ٹانگا مجھے ڈاک خانے کی طرف لے گیا، اور وہاں پر مجھے اتار کر یہ کہا گیا کہ یہ ڈاک خانہ ہے۔ سننے میں ہی آیا تھا کہ ڈاک خانہ قریب 1 سال سے بند ہے، اور دوبارہ سے گاؤں کے لوگوں نے درخواستیں دے دے کر پھر ڈاک خانہ کھلوایا ہے۔ وہاں پر کوئی بھی ڈاک ماسٹر ڈیوٹی کے لیے تیار نہیں تھا۔ گاؤں ہونے کی وجہ سے اور بالکل سنسان جگہ ہونے کی وجہ سے، یہ مجھے ٹانگے والے نے بتایا، حقیقت سے میں واقف نہیں تھا۔ جب مجھے اس نے ڈاک خانے کے پاس اتارا، جگہ تو بڑی پرسکون تھی، درختوں سے گھری ہوئی جگہ تھی، جس میں مٹی کی ہی ایک بہت بڑی عمارت تھی جو ڈاک خانہ تھا۔ جگہ بھی خوبصورت تھی، صاف تھی، پرسکون جگہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی وہ مٹی کا گھر بھی تھا جہاں پر میں نے رہنا تھا۔ مجھے تو جگہ بڑی پرسکون لگی۔ جیسے ڈاک خانہ میں نے کھولا، لوگ ملنے آنے لگے، لوگوں کو پتہ چل گیا، تانگے والے نے جا کر بتا دیا کہ ڈاک خانہ کھل گیا۔ 3-4 دن تو خوب بھیڑ لگی رہی، لوگ آتے رہے، اپنے جو ڈاک انہوں نے بھیجنی ہوتی تھی، جو خط وغیرہ بھیجنے ہوتے تھے، جو چٹھیاں بھیجنی ہوتی تھی، وہ آتے تھے۔ اب وہاں پر جو ڈاکیا تھا، ڈاکیا 1 ہفتے کے بعد آیا کرتا تھا، جبکہ میری جہاں پر پہلے پوسٹنگ تھی وہاں پر ڈاکیا روز آتا تھا۔ یہ چیز مجھے تھوڑی عجیب لگی۔ جب میں وہاں پر گیا تو بھی ہفتہ پورا ہونے میں 3-4 دن تھے۔ 5ویں دن ڈاکیا آیا، وہاں کی ساری ڈاک لینے مجھ سے ملا، تو میں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم یہاں پر روز کیوں نہیں آتے؟ اس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ صاحب پچھلے 1 سال سے تو ڈاک خانہ بند ہے، لوگوں کی ڈاک ہی کوئی نہیں ہوتی، نہ ہی لوگوں کی کوئی چٹھیاں ہوتی ہیں، اس لیے پھر میری ڈیوٹی ہفتے میں 1 بار ہی ہوتی ہے یہاں پر۔ میں ہفتے بعد آتا ہوں، جس کی جو چٹھی ہوتی ہے وہ دے بھی جاتا ہوں، اور جو یہاں سے لے کر جانی ہوتی ہے وہ لے بھی جاتا ہوں۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ صاحب دیکھتے ہیں آپ کتنے دن یہاں پر رہتے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں کے تو لوگ بڑے ملنسار، بڑے اچھے لوگ ہیں، مجھ سے ملنے آتے ہیں، کوئی میرے لیے کچھ لے کر آتا ہے، کوئی میرے لیے کچھ لے کر آتا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں یہاں کے۔ تو وہ کہنے لگا جی لوگ تو بہت اچھے ہیں، میں علاقے کی بات کر رہا ہوں۔ جس جگہ پر یہ ڈاک خانہ ہے، آپ جانتے ہیں یہ جگہ بہت زیادہ ویران ہے، آبادی بھی یہاں سے خاصی دور ہے، اور رات کے اندھیرے میں تو اس طرف کوئی بھی نہیں آتا، تو آپ نے اپنا خاص خیال رکھنا ہے۔ میں نے کہا کہ کس چیز سے خاص خیال رکھنا ہے، کہ یہاں پر کوئی خطرہ ہے مجھے؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، ایسا ویسا تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے ویرانوں میں
जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा हो, जिन्नात होते हैं। तो अब जिन्नात से बच के रहिएगा। मैं हंस पड़ा। मैंने कहका लगाया और कहा कि जिन्नात, कौन से जमाने की बात कर रहे हो? अब कौन सी सदी जा रही है और तुम लोग अभी भी जिन्नात की दुनिया में ही बैठे हो? इस तरह से कोई जिन्नात नहीं होते। ये तुम लोगों का वहम है कि जहाँ पर 6-7 दरख्त देख लिए वहां पर जिन्नात बना दिए, जहां पर आबादी से दूर कोई इमारत देख ली वहां पर जिन्नात का साया बना दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, जिन्नात होते हैं, मैं उनके वजूद पर यकीन रखता हूँ, लेकिन इस तरह से नहीं होते कि हम लोग कहीं रह न सके। वो कहने लगा कि साहब, मैंने तो जो पहले डाक मास्टर की बातें सुनी थी, मैं तो उसकी बेस पर बात कर रहा हूँ, उसके बिना पर आपको सब कुछ कह रहा हूँ। तो मैंने कहा कैसी बातें थी वो? साहब, आप जानते हैं, आपसे पहले जो यहाँ पर डाक मास्टर आए थे, उनका ये कहना था कि रात होते ही यहाँ पर बहुत डरावनी आवाज़ें गूंजने लगती हैं। ये जो वीराने हैं, ये जो दरख्त हैं, यहाँ से ऐसे महसूस होता है कि औरतें आती हैं और वो इंसान नहीं होती, वो चुड़ैलें आफते होती हैं। गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग ये कहते हैं कि ये हिस्सा जो है गांव का, और ये जो सारा आगे दरख्तों वाला सिलसिला है, ये सब चुड़ैलों का इलाका है। आप जानते हैं, डाकखाने से थोड़ा दूर एक इमली का बहुत बड़ा बाग है, जहां पर इमली के 12 दरख्त लगे हुए हैं। वो जो 12 दरख्त हैं, उन 12 दरख्तों के ऊपर चुड़ैलों का बसेरा है। गांव के लोग शुरू शुरू में उन दरख्तों से इमलियां तोड़ने जाया करते थे। तो जब वहां पर लोगों की ज्यादा भीड़ शुरू हो गई, लोग दोपहर में भी जाते, शाम में भी जाते, यहाँ तक कि कुछ शरारती लड़के रात को भी जाने लगे। तो जब वो लड़के रात के वहां पर जाते थे, तो वो चुड़ैलें उन पर हमला करने लगी। वो कहते हैं कि हमें एकदम दरख्तों के ऊपर से कुछ औरतों की आवाजें सुनाई देती हैं, और तभी वो औरतें जाहिर हो जाती हैं, और फिर 1-2 लोगों पर उन्होंने हमला भी किया। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा डरावने चेहरे वाली होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब भी इमली के बाग के पास रात के वक्त जाएं, तो वहां से एक औरत के चीखने की आवाजें आती हैं। तभी मैंने से कहा कि भाई बस करो, मुझे तो आज पहला दिन है और तुमने मुझे डराना शुरू कर दिया। मैं पिछले 3-4 दिन से यहाँ पर हूँ, मुझे तो ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ, ना कोई चीख सुनाई दी, ना कोई औरत दिखाई दी। मैं यहाँ पर ये पीछे जो तुम घर देख रहे हो, यहीं पर रहता हूँ और अकेला रहता हूँ। शाम के बाद इस हिस्से में कोई भी नहीं आता। मैं अपने डाकखाने को बंद कर देता हूँ 6 बजे और अपने घर की तरफ चला जाता हूँ। मुझे अगर कोई दफ्तर का काम करना भी हो तो मैं अपने घर में बैठकर कर लेता हूँ। अल्लाह खैर करेगा, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होता। वो बड़ी हैरानगी से मुझे देखने लगा कि ये वाहिद बंदा है जो इतने वीराने में, इतने सन्नाटे में भी खुश है। बहरहाल वो डाक लेकर चला गया और दस्तखत कर गया कि किसकी कितनी चिट्ठियां थी और कितनी डाक बनती थी। मैंने वो सारा रिकॉर्ड में लिख लिया। आज सर्दी मामूल से ज्यादा थी। उस गांव के लोग बहुत अच्छे थे। बहुत से लोग मुझे सूखी लकड़ी, बहुत से लोग मुझे सर्दियों की सौगात और बहुत से खाने पीने की चीजें भी दे गए थे। पहले तो मैं परेशान था कि खाने पीने के लिए क्या करूंगा। फिर वहां पर गांव का ही एक ढाबा सा था जो गांव के ही एक घर वालों ने बनाया हुआ था। उनसे मैंने अपने महीने के लिए खाना लगवा लिया। वो लड़का 6 बजे आकर मुझे खाना देकर चला जाया करता था। आज भी इस पे मामूलों मुझे खाना देकर चला गया। धुंध ठंड इतनी ज्यादा थी कि खाना ठंडा ना हो जाए। मैंने जल्दी ही खाना खा लिया और मैं एक चाय का उनसे टी पॉट भी बनवा लिया करता था, जिससे मैं इसमें चाय पीता रहता था। तो अभी फिलहाल तो हालात ठीक थे। मैंने सोचा था कि जब छुट्टी पर जाऊंगा तो अपने लिए शहर से कुछ सामान ले आऊंगा, कुछ खाने पीने का, कुछ चाय का सामान, और घर में एक छोटा चूल्हा भी रख लूंगा। वैसे भी गांव में इतनी सूखी लकड़ी थी कि अगर वहां पर लकड़ी जलाकर भी मैं खाना बनाता तो मैं बना सकता था। फिर मैंने सोचा कि महीना 1.5 गुजर ले तो फिर अपने बीवी बच्चे भी यहीं पर ले आऊंगा। कभी कभार मेरे पास भी रह लिया करेंगे और कभी कभार शहर वाले घर में भी रह लिया करेंगे। वो लोग भी ये माहौल देखकर बहुत खुश होंगे। बस मैं इन्हीं बातों में मगन था। उस रात हवाएं बहुत तेज चल रही थी। डाकखाने के आसपास जो बड़े दरख्त थे वो बहुत जोर जोर से झूल रहे थे और उनकी आवाजें और हवा की आवाजें मिलकर बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी।
तभी हवाएं बहुत तेज चलने लगी और हवाओं के साथ साथ एक अजीब सी आवाज भी आने लगी। आवाज ऐसी थी कि जिस तरह से दूर किसी औरत के चीखने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर एकदम मैं चौंका। जब मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो रात के 12:30 बज रहे थे। गांव वाले तो इस वक्त अपने घरों में सो चुके होंगे और पूरा गांव ही सुनसान होगा। फिर ये आवाज कैसी थी? उसके बाद ऐसा लगा कि हवाएं और तेज हो गई हैं और उनके साथ वो एक चीख भी सुनाई दे रही है। वो चीख बहुत ज्यादा डरावनी थी। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। थोड़ी देर के बाद हवाओं का शोर कुछ कम हुआ तो मेरे कानों के साथ एक आवाज टकराई। ऐसे लग रहा था कि डाकखाने वाले दरवाजे के ऊपर कोई दस्तक दे रहा है। 2 से 3 बार दरवाजे के ऊपर मुझे दस्तक सुनाई दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो मेरा ड्यूटी का टाइम था ही नहीं। इतनी रात को भला कौन हो सकता है। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। मैंने खासी गर्म और मोटी रजाई ऊपर ले रखी थी। उसको लपेट कर मैं सो गया। सुबह मेरी आंख खुली 8 बजे के करीब, जब लड़का नाश्ता लेकर आता था। वो नाश्ता लेकर आया और उसके बाद कहने लगा, साहब कल मौसम बहुत खराब था, आपको ठीक से नींद आ गई थी? मैंने उसे कहा कि हाँ बिल्कुल, मौसम खराब था, रात भर बहुत ज्यादा तेज हवाएं भी चलती रही। मुझे लगता है इस तरफ कोई जंगली जानवर भी है। मैं कहने लगा, नहीं साहब, हमारे गांव में कोई भी जंगली जानवर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आवारा कुत्ते ही हैं गांव के, या बाकी लोगों के माल मवेशी। मैंने उसे कहा कि मुझे रात को ऐसी आवाज आई थी जैसे गीदड़ रो रहे हो या गीदड़ बोल रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं साहब, आपको गलत फहमी हुई है, शायद किसी कुत्ते के रोने की आवाज हो। मैंने कहा कि आवाज ऐसी थी जैसे किसी औरत की चीख है। तो कहने लगा, हाँ साहब, औरत की चीख से याद आया, डाकखाने से थोड़ा दूर इमली वाला बाग है, वहां पर बहुत चुड़ैलें आते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों ने सख्ती से मना किया है सभी गांव वालों को। हमारे गांव के बहुत से आवारा लड़के उस तरफ चले जाया करते थे इमली खाने के लिए। उनको और काम ही कोई नहीं था। जब वो इमली तोड़ने जाते थे तो उनके पीछे बहुत सी मखलूकात लग जाती थी। एक लड़के को तो इमली के दरख्त के ऊपर से एक मखलूक ने धक्का भी दिया था और वो कहता है कि जिसने मुझे धक्का दिया था उसके काले स्याह हाथ थे और काला स्याह चेहरा। एकदम वो दरख्त में नमूदार हुई। जब वो लड़का गिरा, वो कहता है वो नमूदार हुई और उसने मुझे धक्का दे दिया। 3 माह वो बेड रेस्ट पर था, वो चल फिर नहीं सकता था, उसकी टांगे जमीन पर पड़ती ही नहीं थी। जैसे खड़ा होने की कोशिश करता था गिर जाता था। फिर उसका डॉक्टरी इलाज के साथ साथ बहुत रूहानी इलाज भी हुआ। उसके बाद फिर लड़के डरने लग गए। जब भी कोई इमली के बाग की तरफ जाता तो एक औरत की आवाज गूंजती और न जाने वो कहां से दरख्तों में से निकल कर आ जाती। देखने वाले कहते हैं कि वो सफेद लिबास में होती है और उसका चेहरा ऐसे है जैसे कोई कोयला होता है। वो इतनी काली है कि अंधेरे में नजर नहीं आती, सिर्फ उसकी आंखें ही चमकती हैं। साहब, उस इमली के बाग की तरफ मत जाइएगा, और वैसे भी रात के वक्त इस तरफ कोई नहीं आता। अगर आपको कोई आवाज दे, कोई पुकारे, तो आपने इसकी आवाज का जवाब नहीं देना। मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, तुम जाओ अब। वो चला गया और मैंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद मैं अपने डाकखाने में आकर बैठ गया। आज मुझे दफ्तर का पुराना रिकॉर्ड चेक करना था। मैंने डाकखाने का काम शुरू किया। अलमारी में से पुरानी फाइल्स निकाली क्योंकि मुझे कुछ रिकॉर्ड चाहिए था। कुछ पुराने ऐसे रजिस्टर थे जिनमें से बहुत सा रिकॉर्ड मिसिंग था, और जब भी ऑडिट वाले आते हैं वो सारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, और अगर कोई रिकॉर्ड मिसिंग हो तो जो डाक मास्टर होता है उसके लिए बहुत मसला बनता है। यही रिकॉर्ड चेक करते करते मैंने कुछ पुराने रजिस्टर निकाले तो उन रजिस्टरों के पीछे मुझे एक अजीब सी थैली नजर आई। वो थैली थी काले रंग की और उस थैली को बांधा हुआ था सुर्ख रंग के धागे के साथ। किसी डाकखाने में इस चीज का मिलना बहुत मायूब था। तभी एकदम से मैंने वो थैली निकाली तो उसमें कुछ कागज थे, उसके ऊपर लिखा कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने फौरन से थैली खोली तो उसके अंदर सुर्ख रंग के लिफाफे थे जिनके ऊपर कोने में काली लिखा हुआ था। ये लफ्ज पढ़कर मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या, ये काली, इसका क्या मतलब है और ये चिट्ठियां किसकी हैं। मैंने उनमें से
ایک لفافہ کھول کر دیکھا تو وہاں پر ایک پرانا کاغذ تھا، کناروں سے تھوڑا سا پھٹا ہوا۔ اس کے پر ایک نہایت خوفناک تصویر بنی ہوئی تھی، ایک عورت کی جس کی زبان بہت لمبی تھی اور چہرہ نہایت کالا اور چمکتی ہوئی آنکھیں، اور وہ زمین پر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ نقشہ ہاتھ سے بنا ہوا ہے، کوئی تحریر نہیں لکھی ہوئی تھی، نہ آگے نہ پیچھے، بس یہ کالی نام کی ایک یہی تصویر تھی، اور ایسی بہت سی اور بھی تھی۔ میں تو بہت ڈر گیا کہ یہ کیا مذاق ہے، یہ کون کر سکتا ہے، اور یہ کس کے چٹھیاں ہو سکتی ہیں۔ میں نے اس تھیلی کو فوراً سے بند کیا اور وہیں پر واپس رکھ دیا۔ پتہ نہیں جس ٹائم میں نے اس کو کھولا تھا میرا سر تھوڑا بھاری ہونے لگ گیا۔ عجیب بات تھی، پتہ نہیں ان میں ایسا کیا تھا، میرے دل میں ڈر آیا کہ یہ کوئی جادو کی چیز نہ ہو۔ خیر، دن بھر میں کام کرتا رہا۔ گاؤں کے کچھ لوگ بھی آئے، کچھ لوگ تو صرف ملنے کے لیے آئے اور کچھ لوگ اپنے ڈاک جمع کروانے آئے تھے۔ وہ بھی لوگ چلے گئے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں ابھی بھی کام ہی کر رہا تھا۔ ایک دم مجھے 2 بار لگا کہ جیسے اسی الماری کا پلہ خود بخود کھل گیا ہے۔ میں پلٹ کر دیکھتا تو وہ کھلا ہوتا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی اندیکھا وجود، کوئی غیبی طاقت بار بار الماری کو کھولتی ہے۔ میں نے اٹھ کر الماری کو پھر سے بند کیا اور اس کے آگے ایک کرسی رکھ دی، جبکہ اس کا دروازہ بالکل ٹھیک تھا۔ پتہ نہیں کیسے کھل رہا تھا۔ میں پھر کام کرنے لگ گیا۔ تبھی مجھے محسوس ہوا جسے الماری کے اندر سے دستک ہو رہی ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں بہت زیادہ ڈر گیا، اور یہ پہلی بار تھی جب میں ڈرا۔ مجھے ہلکی سی دستک سنائی دی، میں بہت ڈر گیا۔ میں اٹھا، میں نے الماری کھول کر دیکھی تو کچھ رجسٹر بالکل آگے آئے ہوئے تھے، جبکہ میں نے تو رجسٹر ایسے رکھے بھی نہیں تھے۔ مجھے لگا کہ شاید یہ رجسٹر آگے آئے ہیں، اس لیے دروازہ کھل رہا تھا۔ میں نے وہ بند کر دیا۔ ابھی 4:30 پونے 5 ہوئے تھے۔ تقریباً میرا کام پورا ہو چکا تھا۔ 6 بجے میں نے ڈاکخانہ بند کر دینا تھا۔ تبھی ایک دم سے ڈاکخانے کے باہر دروازے پر دستک ہوئی۔ ٹھنڈ کی وجہ سے میں آدھا دروازہ بند رکھتا تھا، باہر سے بہت ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں۔ میں نے اپنے پاس کوئلے دہکا کے رکھے ہوتے تھے، تو میں نے کہا کون ہے، اندر آ جاؤ۔ تبھی ایک عورت کی آواز آئی، مجھے کہنے لگی کہ صاحب میری چٹھی آئی ہے، میری چٹھی دے دو۔ تو میں نے کہا بی بی کس نام سے چٹھی آئی ہے؟ میرے پاس تو کوئی چٹھی نہیں آئی۔ وہ کہنے لگی صاحب میری چٹھی آئی ہے، چٹھی دے دو۔ میں اس کو بار بار کہہ رہا تھا کہ مجھے نام بتاؤ، نام کیا ہے۔ میں نے تھوڑا سا کھڑکی سے دیکھا تو کوئی کالے برقعے میں ایک عورت تھی۔ میں نے کہا کہ بی بی نام بتاؤ، کس نام سے چٹھی آئی ہے؟ تو پھر ایک ہی بات کہنے لگی، صاحب میری چٹھی آئی ہے۔ مجھے غصہ آیا اور میں کہنے لگا کہ بی بی سمجھ نہیں آ رہی، نام بتاؤ گی تو چٹھی ملے گی۔ میں اٹھ کر دیکھنے کے لیے باہر گیا، دروازہ کھولا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا، جبکہ ایک لمحے کے لیے میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا، ایک کالے برقعے والی عورت کھڑی تھی جس کی کمر مجھے نظر آ رہی تھی۔ اور جب اس نے تیسری بار چٹھی مانگی، میں نے اٹھ کر دیکھا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ بہت عجیب لگا۔ تبھی بہت تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ میں فوراً سے اندر ہو گیا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں نے ڈاکخانے کا دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے، تو وہ لڑکا کھانا دینے آیا تھا۔ میں نے اسے کھانا لے کر رکھ لیا، وہ چلا گیا۔ اس کے بعد میں نے ڈاکخانہ بند کیا اور اپنے گھر چلا گیا۔ ڈاکخانے کی طرف سے بھی ایک دروازہ میرے گھر کی طرف جاتا تھا۔ ڈاکخانے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کچا صحن تھا، اس طرف سے ہوتا ہوا میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور اس کے بعد میں چائے پینے لگا۔ ابھی تو صرف رات کے 8 بجے تھے۔ ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے ڈاکخانے کے دروازے پر پھر کوئی دستک دے رہا ہے۔ میں نے فوراً سے اٹھ کر ڈاکخانے کی طرف آ کر پوچھا کون ہے باہر؟ تو وہی عورت تھی کہ صاحب میری چٹھی آئی ہے، میری چٹھی دے دو۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور یہ کہا کہ بی بی صبح آنا اور آ کر چٹھی لے جانا۔ ایسا لگا اس نے پاؤں میں گھنگرو باندھے ہوئے ہیں اور کوئی پائل پہنی ہوئی ہے۔ وہ چھن چھن کرتی واپس چلی گئی۔ مجھے یہ چیز دیکھ کر تھوڑا ڈر محسوس ہوا۔ میں آ کر اپنے کمرے میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے نیند آنے لگی۔ سردی اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بستر میں لیٹتے ساتھ ہی نیند آنے لگتی تھی۔
میں پھر سے بستر میں لیٹ گیا۔ رات تقریباً 1:45 بجے کا ٹائم تھا جب پہلی بار میرے گھر کے دروازے پر اس وقت دستک ہوئی۔ میرے گھر کے دروازے پر کوئی دستک دے رہا تھا اور بہت زور زور سے کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی، میں نے ٹائم دیکھا تو رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا، اتنی رات کو کون ہوگا؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہے باہر؟ تو آواز آئی، صاحب میری چٹھی دے دو۔ میں چٹھی لینے آئی، میں بہت دور سے آئی ہوں، میری چٹھی دے دو۔ یہ لفظ جب میں نے سنے میری تو جان ہی نکل گئی کہ یہ کون ہے جو اس وقت رات کو چٹھی لینے آئی ہے۔ اس کے ساتھ 1-2 آوازیں اور بھی آئیں، صاحب چٹھی دے دو، جیسے 2-3 عورتیں تھیں۔ جب میں نے جواب نہیں دیا تو ان کی آوازیں بدلنے لگ گئیں، ان کی آوازیں بگڑنے لگ گئیں، وہ ایک بوڑھی عورت کی آوازوں میں بدل گئی۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کے چیخیں مارنا شروع کر دی، میں بہت ڈر گیا تھا۔ میں نے اونچی آواز میں آیت کرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جو ہی میں نے آیت کرسی پڑھنا شروع کی وہ آوازیں دور جانے لگ گئیں، یہاں تک کہ بہت دور، اور ایسا لگا جیسے دور ہواؤں میں گم ہو گئی ہوں۔ اب میں بہت ڈر گیا، میں اتنا خوفزدہ تھا کہ وہاں پر رہنا 1 منٹ بھی رہنا مشکل ہو رہا تھا کہ اب میں کیا کروں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ خوف سے میری حالت بری ہونے لگی۔ آدھی رات کا ٹائم تھا، رات کا پچھلا پہر تھا، میں وہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا۔ میں نے تو پہلے سن رکھا تھا کہ چڑیلوں آفتوں کا علاقہ ہے، کہیں وہ میرے پیچھے لگ جاتی تو، اور اب تو وہ ویسے بھی میرے گھر تک بھی آ گئی تھیں۔ اس رات میں ایک لمحہ بھی نہیں سویا۔ رات بھر ایسا لگا کہ گھر کے باہر کوئی موجود ہے۔ بہت سی سرگوشیاں، بہت سی آوازیں گونج رہی تھیں، اور تھیں آوازیں صرف عورتوں کی ہی۔ میری حالت بہت خیر ہو گئی، پوری رات میں جاگتا رہا۔ صبح جب پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں آئیں تو تب جا کر میری آنکھ لگی۔ اس کے بعد میں آج اٹھا، میں ڈاکخانے میں نہیں تھا۔ میں فوراً سے باہر نکلا، گاؤں کی طرف گیا۔ میں نے جا کر ڈھابے پر ناشتہ کیا اور اس کے بعد گاؤں کے کچھ لوگوں سے ملا، اور میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ اس گاؤں میں کالی نامی کوئی عورت ہے؟ تو لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، یہاں پر تو کوئی کالی نامی عورت نہیں ہے۔ اسی ڈھابے پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا جس کی عمر 80 سے 85 برس کے قریب تو ہوگی۔ اس نے فوراً سے میری طرف دیکھا، جھریوں سے بھرا ہوا چہرہ اور بہت موٹی اینک لگی ہوئی۔ کہنے لگا، بیٹا کیا پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا، کوئی کالی نام کی عورت ہے اس گاؤں میں؟ وہ کہنے لگا، تھی، ہے نہیں، اسے تو مرے ہوئے 30 برس ہو گئے ہیں، تم کس کالی کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب، کون تھی وہ؟ جس پر وہ یہ کہنے لگا کہ اسی گاؤں کی ایک عورت تھی، روٹیاں لگایا کرتی تھی، تندور والی تھی، اس پر جنات حاوی ہو گئے تھے، اور اس نے اسی دہتے ہوئے تندور میں کود کر خودکشی کر لی تھی، اور وہ جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس کے بیوی، اس کے جو گھر والے تھے، اس کا شوہر، اس کے بچے اسے بہت روکتے تھے کہ تم ویرانے میں مت جایا کرو۔ اپنے تندور کے لیے لکڑی کاٹنے کے لیے ویرانے میں جاتی تھی، ہاں شاید اسی طرف جہاں پر وہ املی کا باغ ہے۔ وہ آسیب زدہ ہوگی، اسے دورے پڑنے لگے۔ جب بھی وہ دیکھتے ہوئے کوئلے دیکھتی تھی، اس کی حالت غیر ہو جاتی تھی۔ وہ روٹیاں لگاتی لگاتی اسے دورے کی کیفیت ہو جاتی تھی، اور وہ چلانے لگ جاتی تھی، چیخیں مارنے لگ جاتی تھی۔ اسی طرح سے ایک رات تھی جب اس نے پورے گاؤں کو روٹیاں تو لگا کر دے دیں، لیکن تندور ابھی بھی دہک رہا تھا۔ اس نے اس میں اور لکڑی پھینک کر تندور میں آگ دہکا کر اسی میں کود کر اپنی جان دے دی۔ وہی کالی تھی بس، اور تو اس گاؤں میں کوئی کالی نہیں تھی۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ اس کو تو مرے ہوئے 30 برس ہو گئے ہیں، پھر اس کے نام کی چٹھیاں کون لاتا ہے، یہ سب کیا ہے، میں تو بہت زیادہ ڈر گیا اور فوراً سے اٹھ کر ڈاکخانے واپس آ گیا۔ میری حالت بہت خراب تھی، بس میں نے دن میں تھوڑا سا ہی کام کیا۔ اب میرے ساتھ یہ کام ہونے لگا کہ جو ہی رات ہوتی تھی وہ خوفناک عورت
وہ جو بھی تھی وہ میرے گھر کے باہر اور ڈاکخانے کے باہر آ کر چٹھی مانگنے لگ جاتی ہے۔ وہ مجھے بہت ڈراتی ہے، مجھے بہت ڈراؤنی آوازیں دیتی ہے، وہ رات بھر میرے گھر کے باہر روتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا ہوں۔ وہاں پر کام کرنا میری مجبوری ہے، میری نوکری ہے، لیکن میں وہاں پر کام نہیں کر پا رہا۔ آپ کے بارے میں مجھے گاؤں کے لوگوں نے ہی بتایا ہے، آپ میری مدد فرمائیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ جو چٹھیاں تم نے دیکھی ہیں وہ جنات کی ہی شرارت ہے۔ جب جنات نے چڑیلوں آفتوں نے اپنا ظاہر کرنا ہوتا ہے، یا تو کسی انسان کا روپ لے کر آتے ہیں یا پھر اپنی کوئی نہ کوئی چیز، اپنی کوئی نہ کوئی نشانی کسی جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک انسان انہیں استعمال کرے یا انہیں چھیڑے تو جنات ان پر اپنا بسیرا کر سکیں۔ تم نے اچھا کیا جو اس کو وہیں پر واپس رکھ دیا۔ اب تم نے ایک کام کرنا ہے، تم نے رات 12 بجے سے پہلے وہ جو چٹھیاں ہیں اس کالی تھیلی سمیت جا کر ڈاکخانے سے دور سڑک کے درمیان میں رکھانی ہے، اور اپنا دائیں پاؤں کا جوتا اتار کر وہاں پر 7 دفعہ زمین پر مار دینا ہے اور پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد تم نے واپس آ جانا ہے۔ آنے کے بعد تم نے ڈاکخانے میں نہیں رکنا، اپنے گھر کے اندر چلے جانا اور جا کر آیت الکرسی اور درود پاک کا حصار کر لینا۔ اس کے بعد تم نے بتانا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا وہ چٹھیاں لے جانے کے بعد وہ مخلوق دوبارہ تمہیں تنگ کرتی ہے یا نہیں۔ اگر دوبارہ سے اس مخلوق نے اپنا آپ ظاہر کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ مخلوقات وہاں پر بھی ہیں، ان کا بسیرا ڈاکخانے میں بھی ہے اور اس گھر میں بھی ہے، اور وہ جان بوجھ کر تمہیں باہر بلانے کے لیے، ورگلانے کے لیے اپنا آپ ظاہر کر رہی ہیں۔ اور وہ جو سرخ رنگ کی چٹھیاں ہیں وہ محض ایک جال اور شرارت ہے تاکہ تم انہیں جلاتے۔ اگر تم ان کو جلا دیتے تو شاید وہ تمہارے اوپر حاوی ہو جاتی اور تم آسیب زدہ ہو جاتے، کیونکہ کچھ جنات، چڑیلیں، آفتیں ایسی قیمتی چیزیں بھی پھینک دیتے ہیں راستے میں کہ انسان انہیں اٹھا لے، انہیں استعمال کر لے اور پھر فوراً سے انسانوں کے اوپر وہ حاوی ہو جائے اور اس انسان کو آسیب زدہ کر دے۔ اس کے بعد وہ آدمی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ تقریباً 2 دن کے بعد وہ واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ جیسے ہی آپ نے مجھے بتایا تھا، میں نے رات 12 بجے سے پہلے بلکہ میں نے 7 بجے کے قریب جا کر، جب جگہ ساری ویران ہو گئی تھی، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ عمل اس وقت کرنا ہے جس وقت اس راستے پر کوئی آئے جائے نہ، اس وقت کرنا ہے جس وقت ڈاکخانے میں کوئی اور انسان تمہارے علاوہ نہ ہو۔ میں نے جیسے ہی وہ تھیلی نکالی، مجھے واضح طور پر محسوس ہوا کہ میرے آس پاس کوئی ہے۔ سامنے ٹیبل کے پاس جو کرسی تھی وہ کرسی اپنے آپ پیچھے کی طرف ہٹی، جیسے مجھے آواز بھی آئی۔ میں نے پھر بھی دھڑکتے دل کے ساتھ اس تھیلی کو نکالا اور چپ چاپ ڈاکخانے سے باہر نکلا، اور میں نے جا کر سڑک کے درمیان میں رکھ کر دائیں پاؤں کا جوتا اتار کر 7 بار زمین پر مار بھی دیا اور واپس آ گیا، اور گھر کے اندر آ کر آیت الکرسی درود پاک کا حصار کر لیا۔ اس رات آوازیں تھیں لیکن دستک نہیں تھی۔ اس رات وہ پکار رہی تھیں، بول رہی تھیں، ایسے لگ رہا تھا کوئی ڈاکخانے کے باہر موجود ہے، جیسے کوئی لیٹر باکس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا ہو۔ مجھے شک پڑا کہ کہیں کوئی چور نہ ہو۔ اس جگہ کے بارے میں ویران سن کر شاید کوئی لیٹر باکس اتارنے آیا ہو۔ میں اپنے گھر کی طرف سے نکلا کیونکہ ڈاکخانے میں جانا نہیں تھا۔ جیسے ہی گھر کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا تو میں نے ایک عورت کو دیکھا۔ وہ پرانے کپڑوں میں تھی، میلے کچیلے سفید کلر کے کپڑے، سر کے بال بکھرے ہوئے، رنگ ایسے تھا جیسے کوئلہ ہوتا ہے، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ وہ وہاں پر کھڑی لیٹر باکس کے پاس تھی اور ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اس کو دیکھنے کے بعد میں بہت ڈر گیا۔ اسے دیکھنے کے بعد میں اتنا ڈرا کہ مجھے بخار ہو گیا۔ اگلے دن بھی مجھے بہت بخار رہا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ڈاکخانہ بند تھا۔ باپ بتائیں میں کیا کروں؟ شاہ صاحب نے کہا کہ جو اس نے دوبارہ دستک نہیں دی لیکن ڈاکخانے تک وہ آئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ املی کے باغ کی وہ ساری جو چڑیلیں آفتیں ہیں ان کا
गुजरगाह है ये रास्ता, वो वीराने के इस हिस्से तक आबाद है और आती जाती हैं। अगर उनका बसेरा वहां पर होता तो तुम वहां पर एक रात भी ना गुजार सकते। ये हिफाजत का तावीज़ है, इसको अपने गले में रखो। और तुमने यहाँ पर बिल्कुल भी अपने बीवी और बच्चों को नहीं लाना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई औरत आई और बच्चे आए तो वो चुड़ैलें आफतें उन पर हावी होने की कोशिश करेंगी। और गलती से भी मगरिब के बाद तुमने डाखाने में नहीं बैठना। कोशिश करो अपना टाइम पूरा करो और जितनी जल्दी हो सके शाम ढलने के बाद डाखाने को बंद कर दिया करो। वो रास्ता चुड़ैलों वाला है, वो इलाका चुड़ैलों वाला है। इमली के वो सभी दरख्त बहुत ज्यादा आसेब ज़दा हैं, क्योंकि इमली के जो दरख्त होते हैं इनके ऊपर चुड़ैलों का बसेरा होता है। जहां पर भी इमली के बहुत ज्यादा दरख्त होंगे और वो बाग की सूरत में होंगे, वहां पर हमेशा जिन्नात और चुड़ैलें आफतें होती हैं। इसलिए तुमने अपना बचाव खुद करना है अगर वहां पर नौकरी करनी है। इस हिफाजत के तावीज़ के बाद वो मखलूक़ात तुम्हें तंग नहीं कर सकेंगी, लेकिन अपनी मौजूदगी वो जाहिर किया करेंगी। अब वो किसी आवाज़ की सूरत में भी हो सकती हैं और किसी जानवर की आवाज़ की सूरत में भी हो सकती हैं। लेकिन एक तावीज़ तुमने डाखाने के अंदर लगा देना है और एक घर के अंदर, ताकि वो अंदर दाखिल ना हो सकें। फिर भी अगर तुम यहाँ पर काम ना कर सको, ना रह सको, तो फिर तुम यहाँ से चले जाना, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान खौफ के मारे भी ऐसी जगहों पर नहीं रह सकता जहाँ पर उसे पता हो कि वो एक अकेला इंसान है और आसपास सभी जिन्नात, भूत प्रेत और चुड़ैलें आते हैं। उसके बाद वो आदमी वहां से चला गया। नाना जी कहते हैं कि शाह साहब ने बताया कि इमली के दरख्तों के ऊपर जो चुड़ैलें होती हैं वो बहुत सख्त और जालिम होती हैं। अगर उस दरख्त के आसपास कोई भी इमारत हो तो उनको वीरान कर देती हैं। ये जो डार्क मास्टर है ये 3 माह से ज्यादा इस जगह पर, ये 3 माह के अंदर अंदर इस जगह को छोड़ जाएगा, लेकिन चुड़ैलों आफतों ने इसको यहाँ पर रहने ही नहीं देना। वो इंसान के ऊपर अपने खौफ का, अपनी आवाज़ों का इतना ज़ाब्ता डालती हैं कि कोई भी इंसान वहाँ पर रह नहीं सकता। ये नाना जी ने हमें एक कहानी बताई सैदपुर के उस डाकखाने की, जो इलाका था चुड़ैलों आफतों का, जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार आपका। लिसनर, ऐसे ही होता है, जो डाकखाने की इमारतें होती हैं वो बहुत कदीम और पुरानी होती हैं। शहरों में इतनी पुरानी इमारतें होती हैं तो सोचें गांव में कितनी पुरानी होंगी। पर उनके आसपास वो पुराने दरख्त वो भी अक्सर आसेब ज़दा ही होते हैं। जब कभी भी किसी जगह पर जिन्नात, भूत प्रेत या उनकी मौजूदगी का एहसास हो, वहाँ पर कभी भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इनका बसेरा इंसान के लिए जानलेवा साबित भी होता है। जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। पैसे तो फिर भी इंसान हासिल कर लेता है, मेहनत करके कमा लेता है, लेकिन अगर जिंदगी में भूत प्रेत और जिन्नात आ जाए, दाखिल हो जाए, तो इंसान उनसे बच नहीं सकता। फिर उसके लिए बहुत से जतन करने पड़ते हैं, बहुत से मरलों से और इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमेशा अपनी हिफाजत की दुआ किया करें। जब भी नमाज पढ़ते हैं जिन्नात के हमलों से बचने की दुआ लाजमी किया करें, ताकि अल्लाह पाक हमें जिन्नात के ऐसे हमलों से हमेशा महफूज रखे। ये थी नाना जी की एक कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। जो लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें, ताकि जब भी मैं अपनी नई स्टोरी पोस्ट करूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। इंशाल्लाह ताला परसों फिर मुलाकात होगी नाना जी की किसी नई खौफनाक कहानी में। ठंड बहुत ज़्यादा है, इस ठंड से खुद भी बचिए और अपने घर वालों की भी हिफाजत कीजिए। जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।